اور زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بات پائی جاتی ہے، یار وہ دیکھو جوا کھیلتا ہے لیکن کتنا پرسکون ہے، وہ ڈرگ سپلائی کرتا ہے کتنا سکون میں ہے، وہ حرام کاری کرتا ہے اس کے پاس مال کتنا ہے، یہ برائیاں کر رہا ہے، اس کی زندگی کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کے گھر میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو غربت دروازے پر دستک دیتی ہے، ہم روزے رکھتے ہیں تو بیماریاں ہمارے گھروں کے اندر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ تصور انسان کے دل کے اندر اس طریقے سے گردش کرتا رہتا ہے کہ انسان کبھی شش و پنج میں پڑھ کر پائے استقامت میں اس کے لغزش آ جاتی ہے، اور وہ انسان یہ تصور کرتا ہے یار اس سے تو وہ زندگی اچھی جو پرسکون تو گزرتی ہے، کوئی ٹینشن کے بغیر تو گزرتی ہے۔ اب میرا یہ جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محل میں رہنے والا انسان، عالی شان فلیٹوں میں رہنے والا انسان، لمبی گاڑیوں میں سفر کرنے والا انسان، باڈی گارڈ کے درمیان رہنے والا انسان، اگر آپ اسے بہت مطمئن سمجھتے ہیں تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ آپ کے پاس جب کبھی آئیں گے اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں آپ سوال پوچھیں گے کیسی زندگی کٹ رہی ہے، تو ایک ہی جواب ملے گا، حضرت سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، سب کچھ ہے لیکن اطمینان نہیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں اطمینان اتنی بڑی دولت ہے اور سکون اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کسی کو اللہ یہ دولت عطا فرما دے وہ بہت بڑا مالدار ہوا کرتا ہے۔ آپ اگر تقابل کریں اور دنیا کی زندگی گزارنے والوں کو اگر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں تو بڑی بڑی جتنی بیماریاں آپ کو نظر آئیں گی وہ کم غریبوں میں نظر آئیں گی، سرمایہ داروں میں زیادہ نظر آئیں گی۔ اللہ اکبر، میں حیران ہوں، فٹ پاتھ پہ رہنے والا انسان ہارن بجتا ہوا ہو، اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہو، پھر بھی وہ سکون سے سوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن محلوں میں رہنے والا، ایئر کنڈیشن میں سونے والا اور اس مساج کروانے والا بھی اطمینان کی نیند لیتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ میں حیران ہوں، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو مجھے قرآن کی یہ آیت رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، نفس کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ اسے کہتے ہیں جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے انسان نفس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بہت ساری برائیوں کے دروازے پر دستک ہی نہیں دیتا بلکہ برائیوں کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔ تو ایک نفس ہوا نفس امارہ جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، دوسرا نفس ہے نفس لوامہ۔ اگر نفس برائی کا حکم دے تو وہ انسان برائی اگر اس سے سرزد ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، وہ توبہ کی طرف آ جاتا ہے، وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے۔ یہ ملامت کرنے والا نفس اس نفس سے بہتر ہے۔ لیکن تیسرا نفس کون سا ہے؟ وہ ہے نفس مطمئنہ۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے۔ اب نفس مطمئنہ کون سا ہے؟ وہ نفس وہ اللہ عز و جل نے جو نفس عطا کیا ہے، اس میں وہ نفس جو اللہ کی اطاعت سے مطمئن ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت سے مطمئن ہو، نیکی کر کے مطمئن ہو، وہ گناہ کی دعوت پر لبیک نہ کہے، وہ برائیوں کی دعوت پر لبیک نہ کہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر جو اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی انسان برائیوں میں زندگی گزار کر مرتے وقت بے چین ہوتا ہے اور کوئی انسان نیکی پوری زندگی کر کے مرتے وقت مطمئن ہوتا ہے۔ قرآن اسی کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ وہ شخص جس نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دی، جس کا نفس مطمئن ہے، اب جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ آ۔ کس حال میں پلٹا؟
راضیتم مرضیہ، کہ تو اللہ سے راضی اور تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ تو جو انسان زندگی گناہوں میں نہ گزارے، جو انسان زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارے، دین پر عمل کرنے میں گزارے، اس کی موت بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اور موت کے وقت اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے نفس مطمئنہ، تجھے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب تو جہنم کا حقدار نہیں ہے، میں اس حال میں تجھے اپنی طرف بلا رہا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں، اور تو میرے فرمان پر عمل کر کے تم مجھ سے راضی ہوا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہاں سے ایک چیز جو سمجھ میں آئی کہ اللہ کی رضا کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب بندے کو نیکیوں کی توفیق ملے، اطاعت کی توفیق ملے، اور نیکی پر اس کے دل کے اندر اطمینان موجود ہو، نیکی کر کے بے قرار نہ محسوس کرے، ایسے بندے سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے۔ اور اب اس بندے پر ہزارہا مصیبتیں آ جائیں، لیکن اس مصیبت کے باوجود بھی وہ اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتا، وہ تو یہی کہتا ہے میں بھی تیرا ہوں، اور اگر مصیبت بھی تیری طرف سے آئی ہے تو اس کو دور کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اے میرے کریم، میں تجھ سے کوئی شکایت نہیں کرتا، جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں۔ ایسے بندے کو اللہ عز و جل مرتے وقت جنت کی بشارت بھی دیتا ہے، اور اپنی خوشی، اپنے خوش ہونے کا اعلان بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہوئی۔ اب آئیے دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں، اللہ کے راضی ہونے کی نشانی۔ سورہ بینہ میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ اللہ فرما رہا ہے بے شک جس نے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، کیا ہی بہترین ہے یہ، کتنی بہترین جماعت کا ہے یہ۔ اب اس کے لیے کیا ہے اس کا بدلہ کیا ہے؟ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا وہ اچھے گروہ کے اندر ہے، اور اس کا بدلہ یہ جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک اس کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ بندہ جنت میں ٹیمپریری نہیں رہے گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف جنت اسے عطا کر دی گئی، بلکہ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، یہ وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر اللہ کے راضی ہونے کی آپ نشانی دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت اور عمل صالح کی دولت ہے، یہ دو چیزوں کی توفیق اللہ نے آپ کو دے دی ہے کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں، اور اللہ نے ایمان کی دولت بھی آپ کو عطا کر دی ہے۔ دنیا میں جو ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن آخرت کے حوالے سے اللہ نے فرما دیا ایسی جنت اللہ عطا کرے گا جس میں آپ پرماننٹ رہیں گے۔ اور پھر یہ مزدہ جاں فضا عطا کر دیا، رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی۔ ایک سبق سمجھ میں آیا، وہ لوگ جو کہتے ہیں صرف صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے، ان کو قرآن کی یہ آیت سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہر صاحب ایمان اور نیک عمل کرنے والے کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔
یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اللہ کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ مولا اس سے راضی ہے۔ اس لیے نیکی کر کے کسی گناہوں میں ڈوبے ہوئے کی دولت دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ آپ کو ہم کو اللہ اگر نیکی کی توفیق دے دے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے میرے کریم، یہ توفیق تو نے عطا فرما کر تو نے یہ مزدہ جاں فضا عطا فرما دیا کہ تو ہم سے راضی ہے۔